آپ سن رہے ہیں کرسڈ وسپرز، وہ جگہ جہاں خوف صرف کہانی نہیں احساس بن جاتا ہے۔ آج کا باب ہے 786 نمبر کی سواریاں کا آخری موڑ، آخری سواری۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس دن خالی شہر میں صبح نہیں ہوئی، سورج کہیں چھپ گیا تھا اور ہوا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو سنائی دیتی تھی۔ میں، فہیم، اس شہر میں آخری زندہ انسان تھا، یا شاید میں بھی اب صرف ایک سایہ تھا۔ میرے ٹرک کا دروازہ خود بخود کھلا، اندر لائٹ چل رہی تھی، حالانکہ بیٹری پھر دوسرا اسٹاپ آیا، وہاں بیٹھا ایک بچہ جسے میں نے بچپن میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، چلو وقت پورا ہو گیا ہے۔ وقت کا خاتمہ۔ ٹرک کی سڑک ایک گول دائرے میں گھومنے لگی۔ میں بار بار وہی راستے پر آ رہا تھا، ہر چکر کے ساتھ ایک نیا سایہ ساتھ بیٹھتا، کچھ آہیں، کچھ رونے کی آوازیں، کچھ نام جو میں بھول چکا تھا۔ سب میری گاڑی میں موجود تھے، میں نہ رک سکتا تھا نہ گاڑی روک سکتا تھا۔ ہر طرف سرگوشیاں تھیں، تم نے ہم سب کو سوار کیا، اب تم آخری ہو۔ سامنے ایک بڑا دروازہ نمودار ہوا، اس پر لکھا تھا، واپس لوٹنے والے کبھی یہ دروازہ نہیں دیکھتے۔ میں نے بریک لگائے، دروازہ خود کھل گیا۔ ایک روشنی تھی، مگر اس روشنی میں سکون نہیں، صرف حساب تھا۔ ایک آواز آئی، فہیم، تم نے راستے میں کتنے فیصلے لیے، کتنے چھوڑے؟ میں نے جواب دیا، میں بس ایک ڈرائیور ہوں۔ جواب ملا، نہیں، تم وہ ہو جو لوگوں کو ان کی منزل پر چھوڑتا ہے، اور اب تمہاری منزل تمہارے اندر ہے۔ فہیم کو دھن میں لپٹے ایک پرانے قلعے کی طرف اشارہ ملا، قلعہ جو شہر کے بیچوں بیچ کبھی نہیں تھا، اب اس کے سامنے کھڑا تھا، اور ایک آواز آئی، تیری آخری سواری اندر ہے، تلا۔ دھند میں لپٹا بے آواز کھڑا تھا، جیسے صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں، فہیم، ٹرک سے اترا اور پہلی بار بنا کسی سواری خود چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا بوجھل ہو رہی تھی، جیسے فضا میں آنکھیں کھل گئی ہو اور مجھے گھور رہی ہو۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک سرگوشی دوبارہ سنائی دی، تیری آخری سواری اندر ہے۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا اور میں قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ایک لمبا ہال، دیواروں پر فریم، ہر فریم میں ایک چہرہ، اور ہر چہرہ وہی لوگ جنہیں میں نے 780 نمبر ٹرک میں بٹھایا تھا۔ میں ایک فریم کے قریب ہوا، اچانک فریم کے اندر کی تصویر ہلنے لگی۔ وہی شخص جسے میں نے راجن پور کے قریب راستے میں اتارا تھا، وہ باہر نکل آیا۔ فہیم، مجھے تو نے راستے میں اتارا تھا جبکہ میں مر چکا تھا، اور تجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میں پیچھے ہٹا، پھر دوسرا فریم ہلا۔ ایک عورت سفید دوپٹہ اوڑھے ہلکے ہلکے قدموں سے میری طرف آ رہی تھی۔ تو نے مجھے جنازے سے پہلے ٹرک میں بٹھایا، لیکن میں اس وقت زندہ نہیں تھی۔ دیواریں گونجنے لگی، میری اپنی آوازیں، سواریاں، بریک، انجن، سب کچھ، مگر اب وہ سب قہقہے میں بدل چکے تھے۔ دوسرا کمرہ، آئینوں کی دنیا۔ دروازہ کھلا اور اب میں ایک گول کمرے میں تھا۔ دیواریں آئینے کی تھی، مگر وہ صرف عکس نہیں دکھا رہے تھے۔ ایک آئینہ مجھے پاگل دکھا رہا تھا، ہنستے ہنستے چیخنے کی حد تک۔ دوسرا مجھے خون آلود کپڑوں میں، جیسے کسی سائے نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہو۔ اور تیسرا وہ منظر دکھا رہا تھا جب میں نے ایک بار جنگل کے بیچوں بیچ ایک سواری کو نیچے اتارا تھا۔ آئینے کی فضا سے ایک سرگوشی ابھری، تو نے جو بٹھایا وہ انسان نہیں تھے، نشان تھے۔ آئینے ٹوٹنے لگے، شیشہ بکھرنے لگا، اور ایک نیا دروازہ کھلا۔ تیسرا کمرہ، نشان والے۔ اب میں ایک تاریک دائرے میں تھا، سامنے 7 سائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے نہیں تھے، صرف آوازیں تھی، اور ایک ایک کر کے بولنے لگے، میں وہ ہوں جو تیرے ٹرک کے نیچے آیا، مگر میری روح ٹرک کے اندر گئی۔ میں وہ ہوں جسے تو نے جنگل میں اتارا، جہاں صدیوں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ میں وہ ہوں جسے تو نے جھوٹے پتے پر چھوڑا، اور میری ماں مجھے آج بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ میری سانس پھولنے لگی، جسم بھاری ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ساکواں سایہ بولا، اب وقت ہے فہیم، یا تو اگلا نشان بن جا، یا ہمیں اگلی سواری دے دے۔ میں خاموش رہا، مجھے احساس ہوا میں ہمیشہ سواریوں کو اہم جانتا رہا،
ان کی منزل کو نہیں۔ اب میں خود ایک سواری بن چکا ہوں، ایک ایسی سواری جو قلعے سے کبھی واپس نہیں جاتی۔ سایوں کا قلعہ آج بھی وہی ہے، مگر صرف وہی دیکھ پاتا ہے جس نے کبھی 780 نمبر میں سفر کیا ہو۔ فہیم شاید اب خود نشان بن چکا ہے، یا شاید وہی اب کسی اور کی سواری چن رہا ہے۔ قلعے کے تیسرے کمرے میں وہ 7 سائے میرے سامنے تھے۔ سب کے چہروں پر صرف سناٹا تھا اور سانسیں جو میرے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ ایک سایہ اٹھا اور بولا، فہیم، وقت آ گیا ہے، تو نشان بن یا پھر ہمیں کسی اور نشان کی سواری دے۔ فہیم کی آزمائش۔ میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا، میں تو بس گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک سایہ کہا لگا کر بولا، سواری کی ذمہ داری صرف کرایہ نہیں ہوتی، ان کی قسمت بھی تجھے لے کر چلتی ہے۔ میرے گرد دیواروں پر لکھا جانے لگا پرانے واقعات، پرانی غلطیاں، اور وہ لمحے جب میں نے نظروں سے انجان لوگوں کو سچ سمجھے بغیر بٹھایا۔ ایک بوڑھی عورت کی آواز گونجی، تو نے مجھے جنگل کے کنارے چھوڑا جہاں سائے میرے جسم سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ میرے ہاتھوں پر خون ابھر آیا۔ نہیں معلوم یہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن اب میرے سامنے ایک دروازہ کھلا اور اس میں جھانکا تو میں خود نظر آیا، مگر بغیر روح کے۔ فیصلہ ایک سایہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی 761 نمبر پلیٹ تھی۔ یہ اب تیرا نشان ہے، یا تو اسے واپس اپنے ٹرک پر لگا اور وہ سب سواریاں دوبارہ چنے، یا ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جا ان نشانوں کے ساتھ۔ میں چپ کھڑا رہا۔ میرے دماغ میں وہ سب چہرے گھومنے لگے، علی، راہیل، وہ پرانی نرس، وہ بچی جو قبرستان سے اٹھی تھی، اور وہ جو سواری بن کر خطرے کی علامت بن گئے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو خود کو پھر اپنے ٹرک میں پایا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور سامنے ایک تنہا مسافر ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ میں نے بریک دبایا، مگر اب میں صرف سواری نہیں دیکھ رہا تھا، میں اب نشان پہچان رہا تھا۔ مسافر قریب آیا۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا، جہاں تم لے جا سکتے ہو۔ فہیم۔ میرا دل دھڑکا۔ اس نے میرا نام کیسے جانا؟ میں نے آہستہ سے دروازہ لاک کر لیا، انجن بند کیا اور پہلی بار سواری کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کچھ سفر منزل کے لیے نہیں ہوتے، کچھ سفر ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں اب بھی 780 نمبر کے ٹرک کو چلاتا ہوں، مگر ہر سواری سے پہلے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوں، کیونکہ ہر چہرہ، ہر آواز، ہر سرگوشی ایک نشان ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی کہانی 780 نمبر کی سواریاں کی، ایک عام سے ٹرک ڈرائیور کی جو سمجھتا تھا وہ صرف سڑک کا مسافر ہے، مگر حقیقت میں وہ خطرے کی علامتوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اگر آپ کبھی اکیلے سفر کریں تو یہ مت بھولیں، ہر ہاتھ اٹھا کر سواری مانگنے والا انسان نہیں ہوتا، کچھ نشان چلتی گاڑیوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کرسڈ وسپرز کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں ہر اگلی کہانی ایک نئی سرگوشی لے کر آتی ہے۔ اللہ آپ کو سچ اور سائے کے بیچ فرق کرنے کی توفیق دے۔ رات بخیر۔